الحمد لله رب العالمين الذي أكرم بالإسراء والمعراج خاتم النبيين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ حضرات گرامی، میرے ایمانی بھائیوں، بلا شبہ اسراء و معراج کا سفر بہت بڑا معجزہ تھا، جس کے ذریعے باری تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت و تکریم بخشی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء و رسول علیہم السلام کے ساتھ جمع فرمایا، جس کے دوران حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا اور استقبال کیا۔ چنانچہ نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: اتیت لیلۃ اسری بی علی آدم فسلمت علیہ فقال مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح۔ شب معراج میں جب میں حضرت آدم کے پاس سے گزرا تو میں نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے فرمایا: نیک نبی اور نیک بیٹے کا آنا مبارک ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت یوسف، حضرت ادریس، حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہم السلام سے ملاقات کی اور سب کو سلام پیش کیا، تو ان میں سے ہر نبی نے سلام کا جواب دیا اور پرتپاک استقبال کیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ کر ان کو سلام کیا تو انہوں نے بھی آپ کو خوش آمدید کہا اور آپ سے فرمایا: یا محمد اقرئ امتک منی السلام، اے محمد میری طرف سے اپنی امت کو سلام کہیے گا۔ اسراء و معراج پر ایمان رکھنے والوں، یقیناً اسراء و معراج کا سفر امن و سلامتی والا سفر تھا، جس میں آسمانی رسالتوں کے درمیان کامل یکسانیت خوب عیاں ہوئی۔ اسی طرح انبیاء کرام علیہم السلام کے درمیان تعلق اور سلام واضح طور پر سامنے آیا۔ در حقیقت سلام کی فضیلت انبیاء کرام کو اپنے رب کی طرف سے عطا ہوئی ہے، چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس طرح سلام کی نیک بختی عطا کی: سلام علی ابراہیم، اور سلام ہو ابراہیم پر۔ جبکہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام پر باری تعالیٰ نے اس طرح سلام نازل فرمایا: سلام علی موسیٰ و ہارون، اور سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قدرت الہی سے ماں کی گود میں کلام کیا تو دوران گفتگو فرمایا: والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر سلامتی ہے اس دن بھی جس دن میں پیدا ہوا، اور اس دن بھی جس دن مجھے موت آئے گی، اور اس دن بھی جب مجھے دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ الغرض، اللہ رب العزت نے اپنے تمام رسولوں پر رحمت و سلام نازل فرمایا ہے، چنانچہ ارشاد ہے: وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، اور سلام ہو تمام رسولوں پر۔ اسی لیے تمام انبیاء و رسول علیہم السلام نے اپنی زندگی میں محبت و سلام کے اصولوں کو پختہ کیا اور اپنی قوموں کے درمیان اسے عام کیا۔ خود ہمارے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی پوری انسانیت کے لیے سراپا رحمت و سلامتی ہے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل رحمت و سلامتی کا مظاہرہ فرمایا، لوگوں کو الفت و محبت کی دعوت دی
اور سلامتی کو عام کرنے کی ترغیب دی۔ یا اللہ ہم پر رحمت و سلامتی اور امن و اطمینان کو قائم و دائم رکھ، نیز ہم سب کو اپنی اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرما دے، اور ان لوگوں کی اطاعت کی بھی توفیق دے دے جن کی اطاعت کا تو نے حکم دیا ہے۔ اللہ کے نیک بندو اور میرے مومن دوستو، اللہ جل جلالہ نے تمام انبیاء و رسل علیہم السلام کو رحمت و سلامتی کے ساتھ بھیجا اور ان کو انسانیت کے لیے پیشوا اور مخلوق کے لیے مقتدی بنایا۔ پھر ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر مبعوث فرمایا۔ بس یہ بہت بڑی سعادت اور کامیابی کی بات ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں، ان کے پاکیزہ طریقوں کی پیروی کریں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں اور اپنے معاشرے میں امن و سلامتی کو پھیلائیں اور اپنے کردار و عمل سے اسے یقینی بنائیں۔ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رحمت و سلامتی کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا، المسلم من سلم الناس من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان درازیوں اور دست درازیوں سے لوگ محفوظ رہیں۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے درمیان سلام کو پھیلانے پر ابھارا ہے۔ چنانچہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب دریافت کیا گیا کہ سب سے بہتر اور نفع بخش اسلامی عمل کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، تقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، جس سے جان پہچان ہو اس کو بھی اور جس سے جان پہچان نہ ہو اس کو بھی سلام کرو۔ بس ضروری ہے کہ ہم سلام کو پھیلائیں، اپنے معاملات و تعلقات میں امن و سلامتی کو پختہ کریں اور اسی خوبی پر اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت کریں، کیونکہ سلام ایک اسلامی شعار اور اخلاقی خوبی ہے، اور آج کے دور میں خاص طور پر سلامتی ایک انسانی ضرورت اور عالمی حاجت بن گئی ہے۔ آخر میں بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ الہ العالمین اپنے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سچی محبت نصیب فرما اور ان پر عمل آسان فرما۔ ہمیں اور ہماری اولاد کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ تمام گناہوں اور ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے۔ ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ ہم پر باران رحمت نازل فرما۔ وفقنی اللہ وإیاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا وحبیبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو ہماری باتیں دل سے اچھی لگتی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ایسی اسلامی باتیں آپ تک باقاعدگی سے پہنچتی رہیں تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی آئیکن کو بھی ضرور دبائیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل جائے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔